अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ख्वाब और रूहानी उलूम। मोहतरम दोस्तों, इस वीडियो में हम नफ्सियाती तज्जिया निगार सिगमंड फ्राइड की बसीरत से ये जानने की कोशिश करेंगे कि ख्वाब क्या हैं, ख्वाब किस तरह तख्लीक होते हैं और आखिर ख्वाब हमें क्या बताना चाहते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और इस तरह के रूहानी उलूम पर मबनी दिलचस्प मौज़ूआत पर गहरी बसीरत हासिल करने के लिए चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए और कमेंट्स में अपनी मौजूदगी और वाबस्तगी का इजहार भी कीजिए। दोस्तों, रूहानी उलूम में रात और इससे वाबस्ता मज़ाहिर यानी ख्वाब और इंकशाफात को एक ख़ास मुकाम हासिल है। फ्राइड ने ख्वाबों की दुनिया में गहराई तक झांक कर उनके पोशीदा मायने और हमारे लाशऊरी जहन से उनके ताल्लुक़ को बेनकाब किया है। 1899 ईस्वी में शाया होने वाली उनकी अहम किताब द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स ने ये समझने की बुनियाद रखी कि ख्वाब किस तरह हमारी गहरी ख्वाहिशात और तनाज़ात की अक्कासी करते हैं। फ्राइड के नज़रियात क्लाइंट्स को उनके ख्वाबों को तलाश करने और उनकी पोशीदा ताकतों और कमज़ोरियों की निशानदेही करके उनकी मदद करने के लिए एक फ्रेमवर्क पेश करते हैं। ख्वाब के तज्ज़िये को अपनी मश्क में शामिल करके रूहानी इलाज करने वाले ख़वातीन व हज़रात अपने क्लाइंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा ख़ुद आगही और ज़ाती तरक्की की तरफ रहनुमाई कर सकते हैं। तो चलिए बाकायदा वीडियो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिगमंड फ्राइड की तसनीफ़ द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स के 4 इक़्तिबासात नोट करके हम इनकी रोशनी में आगे बढ़ते हैं। नंबर 1, ख्वाबों की ताबीर दिमाग की लाशऊरी सरगर्मियों के इल्म के लिए शाही रास्ता है। नंबर 2, ख्वाब दबी हुई ख्वाहिशात की छुपी हुई तकमील हैं। नंबर 3, जब ताबीर का काम मुकम्मल हो जाता है तो हम समझते हैं कि ख्वाब एक ख्वाहिश की तकमील है। नंबर 4, ख्वाब रूह को खारजी फितरत के दबाव से निजात दिलाता है, रूह को मादे के शिकंजे से अलग करता है। फ्राइड का मानना है कि उमूमी तौर पर आने वाले ख्वाब हमारी दबी हुई ख्वाहिशात और हल तलब तनाज़ात को ज़ाहिर करते हैं। ये ख्वाहिशात अक्सर समाजी उसूलों, ज़ाती रुकावटों या दीगर रुकावटों की वजह से हमारी जागती ज़िंदगी के दौरान पोशीदा रहती हैं। आलम रोया यानी ख्वाबों के महफूज अलामती दायरे में ये ख्वाहिशात अपने आप को ज़ाहिर करने के लिए मुख्तलिफ और अनोखे तरीके तलाश करती हैं। दिलचस्प बात यह है कि ख्वाब अपने हकीकी मानों को छुपाने के लिए अलामतों और इस्तारों का इस्तेमाल करते हैं। फ्राइड इस बातनी अमल को ख्वाब का काम कहते हैं, जहाँ पोशीदा मवाद या ख्वाहिश को ज़ाहिरी और तजुर्बाती मवाद में तब्दील कर दिया जाता है। मिसाल के तौर पर हम यहाँ चंद ख्वाब और उनके तज्ज़ियात का जायज़ा लेते हैं। उड़ने वाले ख्वाब। अक्सर लोग परवाज़ के ख्वाब देखते हैं। एक जवान आदमी का ख्वाब। मैं आज़ादी और खुशी के एहसास के साथ परिंदों की तरह परवाज़ कर रहा हूँ और रास्ते में आने वाली रुकावटों, बिल्डिंगों और दरख्तों से ख़ुद को बचा रहा हूँ कि अचानक किसी बिल्डिंग से टकराने से पहले ही मेरी आँख खुल जाती है। ख्वाब का तज्ज़िया। फ्राइड के नज़रियात से इसका तज्ज़िया ये है कि ख्वाब देखने वाला ज़िंदगी में दरपेश मसाइल को हल करने की पूरी कोशिश कर रहा है और वो ज़िंदगी के चैलेंजेस से जल्द ही ऊपर उठकर जीना चाहता है। लेकिन एक मसला इंतहाई संगीन भी है जिसकी तरफ ख्वाब में इशारा तो किया गया है लेकिन वजाहत मौजूद नहीं है। इस मसले को इंतहाई हिकमत के साथ हल न किया गया
تو اب تک کی تمام اسٹرگلز رائے گاں جا سکتی ہیں۔ پیچھا کیے جانے والے خواب۔ اکثر افراد نامعلوم شخصیت یا ہوائی مخلوق کی طرف سے پیچھا کیا جانے کا خواب دیکھتے ہیں۔ ایک خاتون کا خواب۔ میں اپنی کار ڈرائیو کرتے ہوئے انجان راستوں پر کہیں جا رہی ہوں۔ گاڑی کی پچھلی سیٹس پر میرے 2 بچے بھی بیٹھے ہیں اور ایک پھولوں سے سجی ہوئی کار بہت دور سے میرے پیچھے پیچھے آ رہی ہے، مگر اب مجھے یہ احساس ہونے لگتا ہے کہ یہ کار میرا پیچھا کر رہی ہے، لہٰذا میں گھر واپس جانے کے لیے یو ٹرن لے لیتی ہوں۔ دیکھتی ہوں کہ وہ گاڑی بھی یو ٹرن لے کے میرے پیچھے آ جاتی ہے۔ پھر میں انتہائی خوفزدہ ہو جاتی ہوں اور میری آنکھ کھل جاتی ہے۔ خواب کا تجزیہ۔ ماضی میں جو آپ سے شادی کی خواہش رکھتا تھا اور آپ کی شادی کے بعد بھی وہ آپ کا پیچھا نہیں چھوڑ رہا ہے، جبکہ آپ ایک بہتر ازدواجی زندگی انجوائے کر رہی ہیں، لہٰذا خواب میں یہ اطلاع موجود ہے کہ آپ اس شخص سے جلد از جلد پیچھا چھڑا لیں۔ دانت گرنے کے خواب۔ بہت سے لوگ ایسے خواب دیکھتے ہیں جہاں ان کے دانت گر جاتے ہیں۔ ایک مرد کا خواب۔ میں بال بنوانے کے بعد باربر شاپ پر ہی موجود ہوں، آئینے میں خود کو دیکھتے ہوئے بال سیٹ کر رہا ہوں، پھر اپنے خراب اور ٹوٹے پھوٹے دانت دیکھ کر غمزدہ ہو کر شاپ سے باہر نکلتا ہوں۔ اپنی کار کے قریب جاتا ہوں تو کار از خود چلنے لگتی ہے اور میں پیدل کار کے پیچھے بھاگتا ہوں۔ اسی پریشانی میں آنکھ کھل جاتی ہے۔ بیدار ہونے پر پتہ چلتا ہے کہ یہ محض خواب تھا، میرے دانت تو صحیح سلامت ہیں۔ خواب کا تجزیہ۔ آپ کا کاروباری پارٹنر یا مینیجر انتہائی سلیقے سے کاروبار میں آپ کی گرفت کمزور کر رہا ہے۔ اگر اس مسئلے کو سنجیدہ نہ لیا گیا تو آپ کاروبار سے باہر ہو جائیں گے۔ اکیلی خاتون کا سمندری سفر کا خواب۔ میں انتہائی پرجوش انداز میں اکیلی بوٹ چلا رہی ہوں۔ میری انگلی میں شادی کی رنگ بھی نہیں ہے۔ میں خوشی خوشی ایک وسیع سمندری سفر پر گامزن ہوں، لیکن اگلے ہی لمحے ایک انجانے خوف میں مبتلا ہو جاتی ہوں، اور جس کھلے سمندر سے میں محظوظ ہو رہی تھی اب وہی کاٹنے کو دوڑتا ہے۔ خوف کی وجہ سے میری آنکھ کھل جاتی ہے۔ خواب کا تجزیہ۔ آپ کا سمندری سفر ایڈونچر اور آزادی کا استعارہ ہے، اور کھلا وسیع سمندر دنیا کے لیے استعارہ ہے۔ اسی طرح انجانہ خوف شعور کو محسوس ہونے والی نامعلوم پریشانیوں کی علامات ہیں۔ دراصل جاگتی زندگی میں آپ کا باطن گھٹن کے ماحول میں مزید سمجھوتا کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہے، اور غالباً آپ طلاق لینے کا حتمی فیصلہ بھی کر چکی ہیں۔ خواب میں طلاق لینے کے بعد کے حالات کی نشاندہی کی گئی ہے۔ محترم دوستو، خواب کی علامتوں کی تشریح کر کے ہم ان حقیقی خواہشات کو بے نقاب کر سکتے ہیں جو ہمارا لاشعوری ذہن عالم رویہ میں پورا کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ فرائڈ کہتے ہیں کہ خواب روح کے لیے بیرونی دنیا کی طرف سے عائد کردہ رکاوٹوں سے خود کو آزاد کرنے کا ایک ذریعہ بھی بنتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں خواب روح کے لیے ایک فرار کا موقع فراہم کرتے ہیں، جس کے ذریعے اسے جسمانی و مادی دنیا کی حدود اور دباؤ سے آزاد ہونے کی سہولت ملتی ہے۔ خوابوں کے دوران ذہن جاگنے والی زندگی کی جسمانی رکاوٹوں کو عبور کرتا ہے اور ایک ایسے دائرے میں داخل ہوتا ہے جہاں روح مادی دنیا کی حدود کے بغیر اپنے حقیقی جوہر اور خواہشات کو تلاش کر سکتی ہے۔ یہ آزادی افراد کو اپنی ذات کی گہرائی میں جا کر رابطہ قائم کرنے کی سہولت دیتی ہے
اور ایسی بصیرت فراہم کرتی ہے جو اکثر جاگنے کے اوقات کے دوران ناقابل رسائی ہوتی ہے۔ فرائیڈ کا بیرونی فطرت کے دباؤ اور مادے کے دباؤ کا حوالہ مادی دنیا کی طرف سے عائد بوجھ اور حدود کو اجاگر کرتا ہے۔ عالم رویہ میں ان رکاوٹوں کو دور کیا جاتا ہے جس سے روح مادی خدشات سے الگ ہو جاتی ہے اور ایک زیادہ گہری روحانی حقیقت کو تلاش کرنے کے قابل ہوتی ہے۔ دوستو، روح کو آزادانہ طور پر تلاش کرنے کے لیے جگہ فراہم کر کے خواب خود آگہی کے لیے ایک طاقتور آلہ بن جاتے ہیں۔ یہ ہماری نفسیات کے پوشیدہ پہلوؤں مثلاً دبی ہوئی خواہشات، خوف اور تنازعات کو ظاہر کرتے ہیں۔ خواب ہماری ذات کے لیے لاشعوری پیغامات اور انکشافات رکھتے ہیں۔ فرائیڈ کے اقتباسات سے یہ وسیع نقطہ نظر حاصل ہوتا ہے کہ خواب خود آگہی اور روشن خیالی کا راستہ فراہم کرتے ہیں۔ اپنے خوابوں کی کھوج اور تجزیے کے ذریعے ہم اپنے باطن سے قیمتی بصیرت حاصل کر سکتے ہیں اور اپنے دنیاوی اور روحانی سفر کو زیادہ وضاحت اور تفہیم کے ساتھ آگے بڑھا سکتے ہیں۔ اگلی ویڈیو میں ہم ذات اور کائنات کے بارے میں روحانی معلومات بذریعہ خواب کس طرح حاصل کر سکتے ہیں، اس موضوع کا احاطہ کریں گے۔ جزاک اللہ خیرہ۔